کہ ایک دفعہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں خطاب فرما رہے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ رب کائنات اپنے کسی نبی کی کوئی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، کسی نبی کی کوئی دعا، کیونکہ اگر انبیاء کی دعائیں رد ہونے لگیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جو راہ ہدایت پہ بلانا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، تو لوگ سوچیں گے کہ ان کی اپنی دعائیں تو قبول ہوتی نہیں، ان کا تو رب کی بارگاہ میں کوئی مقام ہے نہیں، تو ان کا دامن پکڑ کے وہاں جانے کا کیا فائدہ۔ تو اب عنوان یہ ہے کہ کسی نبی کی کوئی دعا رب کائنات کبھی رد نہیں فرماتا۔ تو ایک شخص مجمع سے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ کاظمی صاحب، قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ ایسی سلطنت، ایسی مملکت میرے بعد پھر کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ کاظمی صاحب یہ بتائیے، یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے اور قرآن میں ہے، بتائیے اللہ نے قبول فرمائی یا نہیں فرمائی؟ اگر قبول ہوئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے کسی نبی کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، اگر قبول ہو گئی تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کو جو حکومت ملی، جو اقتدار ملا، جو اختیار ملا، ان کے بعد کسی اور کو تو نہیں ملا۔ تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی کا وہ اختیار نہیں، وہ حکومت نہیں، وہ اقتدار نہیں جو حضرت سلیمان کا ہے۔ حضرت سلیمان کے مقابلے میں پھر کمتر حکومت اور کمتر اقتدار ماننا پڑے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، میرے آقا کریم کا اختیار زیادہ ہے، اللہ نے ان سے زیادہ کسی کو اختیار نہیں دیا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ ابا جی قبلہ کا خاص انداز تھا، اگر کوئی شخص ایسا سوال کرتا کہ اس کا جواب بظاہر ممکن نہیں ہوتا تھا تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ جناب آپ کے سوال کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے۔ اچھا وہ صاحب چڑ گئے، پتہ نہیں مسکرانے سے یا جواب کے انداز سے۔ کہنے لگے کاظمی صاحب آپ کے آنے سے پہلے لوگ آپ کا اعلان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ غزالی زماں آ رہے ہیں، راضی دور آ رہے ہیں، امام اہل سنت آ رہے ہیں، وہ ہستی آ رہی ہے جو بات کرتے ہیں وہ عقل اور شریعت کے ترازو میں تول کے کرتے ہیں، لیکن آپ نے عجیب بات کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، آپ اسی طرح باتوں میں ٹہلا دیں گے، آپ جناب کو ادھر ادھر کی بات لگا کے مجھے بیوقوف بنا دیں گے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اس آیت کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو میرے سوال اعتراض کا جواب بن سکے، آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابا جی قبلہ پھر مسکرائے، فرمایا کہ قرآن کی سمجھ اگر صرف عربی جاننے سے آ جاتی تو ابو جہل ابو لہب تو کبھی کافر نہ رہتے۔ قرآن کی سمجھ تو صاحب قرآن کی غلامی سے آتی ہے۔ ان صاحب نے کہا اچھا جی چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان، ذرا بتائیے پتہ چل جائے گا، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی گواہ بن جائیں گے کہ میرے سوال کا جواب، اعتراض کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، جواب دیجئے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، مولا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما کہ میرے بعد پھر ایسا ملک کسی اور کو نہ ملے۔ تو آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسی حکومت، ایسی مملکت، ایسا اقتدار میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اور میرے آقا کریم حضرت سلیمان کے بعد نہیں ہے، وہ تو پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک میری سب سے بعد میں ہوئی، لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان معلق تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ یہ
چلا کہ کائنات بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں، گردش لیل و نہار بعد میں ہے، میرے آقا کریم پہلے ہیں، بلکہ سلسلہ نبوت و رسالت بعد میں ہے اور میرے آقا کریم پہلے ہیں۔ ابا جی نے کہا کہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو اقتدار دیا، حکومت عطا فرمائی، وہ بھی میرے آقا کریم کے صدقے میں عطا فرمائی۔